بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی مشکلات آسان کر دیں، آمین ثم آمین۔ آج جی ہم گروسری کرنے کے لیے گئے تھے، تو میں نے وہیں پہ یہ ریکارڈنگ کی تھی۔ تو موسم بھی اچھا تھا، آج کل تو بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے، اتنی زیادہ سردی ہے کہ کچھ حال ہی نہیں ہے، کمبل میں سے نکلنے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا، اور مارکیٹ جانا تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے، کیونکہ سردی کی وجہ سے دل ہی نہیں کرتا کہ باہر نکلو، بس گھر میں ہی بیٹھے رہنے کو دل کرتا ہے۔ تو پھر بس بہت مشکل سے ہم نکلے، کیونکہ گروسری کرنی تھی، اور تقریباً کچن کا سب سامان جو ہے وہ ختم ہوا تھا، اور دالیں وغیرہ سب کچھ۔ تو یہاں پر ہم یہ آئے تھے مال میں، اتھیم میں آئے تھے، گرینڈ مال میں آئے تھے۔ تو ہم نے سوچا کہ یہاں سے تھوڑی بہت جو شاپنگ ہے وہ یہاں سے کریں گے، باقی جو ویجیٹیبلز وغیرہ ہیں وہ دوسری مارکیٹ سے لیں گے، وہ یہاں سے اتھیم سے میں نہیں لیتی ہوں۔ تو بس ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، کبھی ایک شاپ میں تو کبھی دوسری شاپ میں، کچھ جیسے جہاں پر ریزنیبل پرائز ہوں۔ یہاں پر کافی آفر لگی ہوئی تھی، لیکن ویجیٹیبل وغیرہ جو وہ میں کبھی بھی یہاں سے نہیں لیتی ہوں، اتھیم میں کافی ہائی پرائز ہوتے ہیں ان کے۔ تو یہاں سے اسپیشلی جو ہوتا ہے ملک پاؤڈر ہوا یا شیمپو وغیرہ ہوا، ایسی چیزیں جو وہ ادھر سے ہی لے لیتے ہیں۔ تو بس وہی دودھ لینا تھا ہمیں، کیونکہ ڈرائی ملک جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ہم، تو ڈرائی ملک جو ہے وہ اتھیم سے ہی لاتے ہیں، تو اچھا مل جاتا ہے، کیونکہ اس کی اسمیل نہیں ہے۔ الگ الگ کنٹریز، الگ الگ برانڈز جو ہوتے ہیں ملک کے، تو ان میں سے تھوڑی سی اسمیل اسٹرانگ سی ہوتی ہے۔ نیڈو بھی اچھا ہے، اور دوسرے جو برانڈز ہیں ان میں سے تھوڑی سی اسمیل ہوتی ہے، لیکن نیڈو جو ہے اس کا تھوڑا سا مجھے جو پرائز ہے وہ تھوڑے سے ہائی لگتے ہیں، تو پھر اس وجہ سے۔ اور یہاں پر ہمیں فرائز وغیرہ اور چکن بونس یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ریزنیبل پرائس پہ مل جاتی ہیں، اور آفر ہوتی ہے، تو پھر اس وجہ سے ہم ادھر سے لے لیتے ہیں۔ فرائز افیفہ کے ختم ہوئے تھے، یہاں پہ میں چیک کر رہی تھی کہ فرائز کون سے والے لوں۔ سادیہ کے بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن لاسٹ ٹائم پہ میں لے کر آئی تھی، اس کی جب بھی فرائی کرتے تو اس کے اندر پورا وہ آئل جتنا بھی ہوتا تھا وہ اس کو ایبزورو کر لیتا تھا، تو اس وجہ سے چپس جو وہ بالکل بھی اچھے نہیں نکلے۔ تب حال ہی کے لے کر آئے تھے، تو اس وجہ سے یہاں پہ میں کچھ برانڈس چیک کر رہی تھی کہ کوئی دوسرا مجھے مل جائے جو اچھا ہو۔ تو پھر الحمدللہ ہم نے یہ لے لیے، 1 kg کا پیکٹ لے لیا۔ اور اس سائڈ پہ سے تھے سب پکلز وغیرہ، تو یہاں پر جو کریم ہوتی ہے، فریش کریم اور چیز جتنے بھی فریش ہوتے ہیں یہ سب اس سائڈ پہ ہوتے ہیں، تو پھر وہ بھی میں دیکھ رہی تھی کہ میں کریم لے لوں فریش، لیکن ہوا یہ کہ میں ادھر سے دیکھ رہی ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی، اور پھر میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں یہاں سے لینے کے لیے کیا آئی ہوں۔ تو یہی ہوتا ہے میرے ساتھ ہمیشہ، جب میں ایک کام کر رہی ہوتی ہوں تو دوسرا میرے مائنڈ میں سے بالکل بھی اسکپ ہو جاتا ہے، تو بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ بس جب گھر آؤ تو پھر یاد آتا ہے۔ تو یہاں پہ دالیں بھی دیکھنا شروع ہو گئی، مجھے ایکچولی یہاں پہ ذہن میں آ گیا تھا کہ میں نے پاپ کارن لینے ہیں، اور میرا مائنڈ پاپ کارن کی طرف چلا گیا، کیونکہ پاپ کارن میں بھول گئی تھی، اور ہوا یہ کہ بعد میں دونوں چیزیں ہی بھول گئی، نہ ہی میں کریم لے پائی اور نہ ہی میں جو ہے پاپ کارنز لے پائی۔ خیر انشاءاللہ کل جائیں گے باقی جو ویجیٹیبلز وغیرہ شاپنگ کرنے کے لیے، تو وہاں سے لے لیں گے۔ یہاں پر سب بریڈز وغیرہ اور بنس وغیرہ تھے، اور بن مجھے لینے تھے کیونکہ میرا دل تھا برگر پٹی میں نے لی تھی، جو ریڈی میڈ چکن پیٹی ہوتی ہے وہ لی تھی، تو اس کے لیے یہاں پہ جو بند ہے وہ لے رہی ہوں میں، کیونکہ میں نے بالکل وہ وداؤٹ تل جو ہوتے ہیں ملک بریڈ جو ہوتی ہے وہ میں نے لیے تھے۔ اور اس کے ساتھ بعد میں پھر عفیفہ کو کیک تھا، اس کو کیک چوز کرنا تھا، تو اس کی سائڈ پہ میں جا رہی تھی کیونکہ اس کو کیک چاہیے تھا، کروسن وغیرہ سب یہاں پہ ہوتے ہیں، رس، لیکن مجھے وہ جو پاکستانی ہمارے رس ہوتے ہیں نا وہ یہاں پہ نہیں ملتے، ان میں مٹھاس ہوتی ہے، یہاں پہ سب بھی رس جو ہوتے ہیں وہ بالکل بھی ان میں شوگر فری ہوتے ہیں، اور سالٹ ہوتا ہے ہلکا سا، تو ویسے مزے کے نہیں لگتے جیسے پاکستانی ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ عربک مٹھائیاں ہیں، کویتی اور سعودی جو ہوتی ہیں وہ مٹھائیاں ہیں سب، تو لیا تو میں نے یہاں سے کچھ بھی نہیں، کچھ فطائر وغیرہ ہیں، بریڈز بسکٹ وغیرہ، کیونکہ وہ میرے ہسبینڈ لے آتے ہیں، تو پھر اس لیے مجھے وہاں سے کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو وہ خود ہی لے آتے ہیں۔ تو یہاں پر جو فریش پیٹیز ہوتی ہیں، سموسہ پیٹی، یہاں پر عفیفہ کیک دیکھ رہی ہے، اور کیک مجھے کوئی بھی فریش نہیں لگا، اور دوسرا سب ڈارک چاکلیٹ اور کچھ اس طرح سے تھے، اور بالکل بھی مجھے جو ہے نا وہ اچھے نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ عفیفہ خود اپنے بابا سے منگوا لیتی ہے، تو پھر اس لیے مجھے پھر وہاں سے لیا نہیں، میں نے منع کر دیا کہ نہیں لیتے ہم۔ بس ایسے تھوڑی سی میں ادھر سے کلپ جو ہے وہ ریکارڈ کر رہی تھی، فریش چیز تھی، چیز بریڈ جو ہوتی ہے وہ تھی، وہ سب یہاں سے جیلی جو ہے اس پہ نظر پڑ جائے تو پھر عفیفہ چھوڑتی نہیں ہے، اس کو تو پھر ضروری لینی ہوتی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ کھٹاس تھی، لے تو لیا ہم نے لیکن کھٹی بہت تھی، اس میں مٹھاس بالکل بھی نہیں تھی، اور کھٹی آج کل سیزن جو ہے موسم جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اتنی زیادہ سردی پڑ رہی ہے،
گلے تو سردی کی وجہ سے ویسے ہی خراب ہوتے جاتے ہیں، تو پھر اگر جیلی کھا لو کھٹی والی تو پھر اور زیادہ سونے پہ سہاگا ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کنافہ اور بکلاوا وغیرہ ہے سب، تو میں نے ان میں سے کوئی چیز نہیں لی، اور مجھے یہ میں نے چیک کر کے جب دیکھی تو وہ بالکل بھی فریش نہیں تھی، ایسا تھا کہ جیسے 3-4 دن سے پھر شوگر جو وہ بالکل وہ جم جاتی ہے تو پھر وہ اچھی نہیں لگتی، تو اس وجہ سے میں نے ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں لی۔ اس کے بعد ہمیں میٹ وغیرہ یہ تھا میٹ اور بیف کا سیکشن، یہاں پر ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کون سا میں لوں، کیونکہ اتنے زیادہ ورائٹیز ہوتی ہیں تو پھر سمجھ بھی نہیں آتا کہ کون سا لیں۔ بیف بھی تھا اور میٹ بھی تھا اور وہ ہاشی بھی تھا کیمل والا، تو میں کیمل والے لینا چاہ رہی تھی، تو پھر میرے ہسبینڈ جو انہوں نے کہا کہ ہم دوسرا لے لیتے ہیں، تو یہ نہیں لیتے، تو اس وجہ سے پھر میں نے وہ نہیں لیا۔ بس تھوڑا سا پرائز ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان کے بیچ میں، باقی تو سب سیم ہی ہوتا ہے، اور بس تھوڑی سی چیٹنگ جو ہے نا ان پیکنگ ٹریز میں تھوڑی چیٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے یہاں پہ لینا جو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، بہت زیادہ سوچ سوچ کے لینا پڑتا ہے، کیونکہ نیچے انہوں نے بہت زیادہ اندر ٹرے کے اندر جو ہے وہ چیٹنگ کی ہوئی ہوتی ہے، اور اوپر جو ہے وہ صاف صاف جو بھی میٹ ہوتا ہے یا بیف ہوتا ہے یا جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اوپر صاف رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور میرے ساتھ ہوا بھی ایسا، اتنا زیادہ دیکھ بھال کرنے کے بعد بھی جب میں نے لیا تو پھر ویسا ہی ہوا کہ اندر پورا وہ جیسے وائٹ چربی وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ اندر بھرا ہوا تھا، اوپر سے بالکل صاف ستھرا گوشت تھا، تو اس وجہ سے نیکسٹ ٹائم سے انشاءاللہ نہیں لوں گی۔ بس اس کے بعد ہم آ گئے ہیں گھر شاپنگ کرنے کے بعد میں، ابھی گروسری جو تھوڑی بہت تو ہو گئی ہے، تھوڑی بہت باقی ہیں، اور یہاں پر ہم ڈوسا لے کر آئے تھے، میری سسٹرز اور سب کو کھانا تھا، تو پھر میں نے میرے ہسبینڈ سے صبح میں ہی کہا تھا کہ آپ ڈوسا لے کر آنا، تو انہوں نے پھر اپنے دوست کو اپنے کولیگ کے ساتھ ان سے کہا اور انہوں نے پھر لے کے بھیجا، ہمیں بہت بہت شکریہ ان کا، ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا، کیونکہ یہ انڈیا کی ریسپی ہے اور بہت اچھی بنتی ہے، گھر پہ بھی بناتے تو بہت اچھی بہت ٹیسٹی بن جاتی ہے، لیکن جب کبھی کبھی نہیں بھی موڈ ہوتا نا بنانے کا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ چلو باہر سے ہی منگوا کے کھا لیں، تو پھر یہ باہر سے ہی ہم نے منگوایا، اور ساتھ میں ہم لے کر آئے تھے رائس، کیونکہ عفیفہ جو وہ یہ چیزیں نہیں کھاتی، اس کو تھوڑا سا چکن جو وہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم فہم لے آئیں، چکن روسٹر جو ہوتی ہیں، یہ میری تھوڑی بہت جو گروسری ہیں وہ ہیں، آئل، چائے کی پتی وغیرہ، یہ سب چیزیں ان کو بعد میں سیٹ کروں گی میں، ابھی میں نے ایسے ہی رکھ دیا ہے کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، کھانا وانا کھائیں گے اور کھانے کے بعد میں پھر ہم اس کو جو ہے وہ سیٹ کریں گے۔ یہاں پر رائس جو ہم نے لائے ہیں وہ بھی ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ میں میری سسٹرز اور میرے ہسبینڈ تھوڑا بہت کھائیں گے ڈوسا، اور ساتھ میں ہم جو ہے چکن کبسا جو ہے وہ لے کر آئے ہیں رائس، اور ساتھ میں چکن جو ہوتا ہے وہ
روسٹڈ، اور اچھا ڈنر ہو جاتا ہے. بس ابھی سفرہ لگ رہا ہے، اور سفرے پہ ہی ہم جب چاول لے کر آتے ہیں ہمیشہ اکثر ہی آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں جو چاول ہے وہ سفرے پہ ہی ڈال لیتی ہوں، کیونکہ یہاں پر یہی طریقہ کھانے کا، اور ہمیں بھی ایسے ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ بچپن سے یہی سب اسی ٹائپ سے کھاتے آ رہے ہیں، تو پھر اسی طرح سے مزہ آتا ہے. ٹرے میں اور پلیٹس میں ڈال کر اپنی اپنی، وہ پھر اتنا مزہ نہیں آتا، اتنا لطف نہیں آتا. تو جیسے جو چیز ہو وہ ویسے ہی اچھی لگتی ہے. اور انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو بھی آج کی اچھی لگی تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے. اور میرے ہسبینڈ 2 طرح کے چاول لے کر آئے تھے، کیونکہ مجھے ریڈ جو کشمش والے چاول ہوتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں، کیرٹ اور کشمش میں اس میں جو تڑکا لگا ہوا ہوتا ہے. اور ان کو وائٹ رائس پسند ہے، کیونکہ وائٹ وداؤٹ سالٹ ہوتا ہے، اس میں فلیور اتنا زیادہ نہیں ہوتا. جو ریڈ رائس ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا فلیور ہوتا ہے کیچپ کا اور ان سب چیزوں کا، اور ہلکی ہلکی سی مٹھاس بھی ہوتی ہے، تو مجھے وہ اچھے لگتے ہیں. تو پھر اس لیے وہ دونوں ٹائپ کے ہی لے کر آتے ہیں. جب بھی لے کر آتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے وائٹ والے جو اتنے زیادہ اچھے نہیں لگتے. تو بس یہاں پہ ابھی ہم کھانا کھائیں گے، ساتھ میں اس کے سیلڈ آیا ہے، اور سیلڈ میں کیبج ہوتی ہیں اور کچھ پتے ہوتے ہیں، اس کو خس وغیرہ کچھ ایسا ہی بولتے ہیں. تو یہ ہیں، اور جو ڈوسا ہے اس کے ساتھ 4 ٹائپس کی چٹنی، 1 چٹنی آتی ہے، اور ساتھ میں سالن ہوتا ہے ویجیٹیبل کا، اور ساتھ میں ناریل کی چٹنی، اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور بہت ہی ماشاءاللہ سے ٹیسٹی لگتی ہیں. ہمیں تو اچھا لگتا ہے. آپ بھی ضرور کبھی ٹرائی کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، جس نے بھی ٹرائی کیا ہو. تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی ہوتی ہے ریسپی. اور بس یہیں تک تھا میرا آج کا ولاگ. انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا. اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں مجھے ضرور اپنا فیڈ بیک دیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.